الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ في قلوب المجرمين. وقال الله تبارك وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال الله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك. وقال الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله تعالى في مقام آخر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی
متعدد آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کے مخالفین کی طرف سے ایک پیش کیے جانے والے طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی مخالفین تھے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی منکرین تھے، دشمنان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک مشترکہ طرز عمل، دشمنان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک مشترکہ شقاوت، بدبختی اور دشمنی کا ایک مشترکہ اصول بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، آپ سے پہلے جو اقوام، آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ہم نے ان اقوام میں، ان لوگوں میں بھی اپنے نبی بھیجے۔ جس طرح آپ کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجایا گیا، ایسے ہی پہلی امتوں میں بھی نبی اور رسول تشریف لائے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پہلی امتوں کے لوگوں کا بھی اپنے نبی کے ساتھ یہ طرز عمل تھا، پہلی امتوں کے لوگوں کا بھی اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لائے، جب بھی کوئی رسول تشریف لائے، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ پہلے منکرین، پہلے مخالفین بھی اپنے انبیاء کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا حسرتاً علی العباد، بندوں کے طرز عمل پر بڑا افسوس ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بندوں کے رویے پر، بندوں کے طرز عمل پر افسوس۔ کس طرز عمل پر افسوس ہے؟ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول تشریف لائے، ان میں جب بھی کوئی رسول علیہ تحیت و تسلیم آئے،
الا کانوا بہ یستہزئون، وہ اپنے رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ مخالفین، آپ کے دشمن آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی تحقیر اور اہانت کر رہے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تشریف لائے ہیں تمام رسولوں کا استہزاء، تمام رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو انبیاء کے مخالفین، انبیاء کے دشمن، انبیاء کے منکرین، ان کا مشترکہ طرز عمل، مخالفین انبیاء کا مشترکہ رویہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کا استہزاء کیا، اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، اپنے نبیوں کی اہانت کی، اپنے نبیوں کی تحقیر کی۔ یہ طرز عمل، یہ بدبختی اور شقاوت والا رویہ تمام منکرین کا مشترکہ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اپنے حبیب مکرم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید الصادقین مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دی، اے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر آپ کو آپ کے مخالفین جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو آپ سے پہلے جو امتیں ہیں، آپ سے پہلے جو اقوام ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کی تکذیب کی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، حبیب مکرم ہمیں پتہ ہے، ان کی باتیں سن کے آپ کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ انبیاء سابقین، پہلے رسول گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا ان کے مخالفین نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اہانت کی، اور یہ سنیں فرمایا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ رویہ، یہ طرز عمل ہم ہر مجرم کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر مجرم، نسلکہ، سالک یسلک فعل مضارع ہے، اور مضارع میں استمرار اور دوام پایا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ مجرمین کے دلوں میں ہم ڈالتے رہیں گے، مجرمین کے دلوں میں ہم ثبت اور نقش کرتے رہیں گے کہ مجرمین نبیوں کا استہزاء، نبیوں کا مذاق اڑائیں گے، نبیوں کی توہین کریں گے، نبیوں کی اہانت کریں گے، تحقیر کریں گے، اور
پہلی امتوں نے جو استہزاء اور مذاق اڑایا، جو تحقیر کی، جو تانا زنی کی، جو مشق تانا زنی کی، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ کیا کیا مذاق اڑایا گیا، نبیوں کو کیا کیا تانے دیے گئے، نبیوں کی کیا کیا تحقیر کی گئی۔ کسی کو کہا گیا اے موسیٰ تو تو مجنون ہے، معاذ اللہ تو تو جادوگر ہے۔ کسی کو کہا گیا اے نوح یہ کشتی بنا رہا ہے، اور کشتی بنا رہا ہے ہمیں تو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، تو یہاں صحرا میں اور خشک زمین پہ کشتی چلائے گا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تھے، نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے تھے۔ اور اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے اس موضوع کو سامنے رکھ کے کہ پہلے نبیوں کے دشمنوں نے، پہلے نبیوں کے مخالفین نے ان نبیوں کو کیا کیا تانے دیے، ان نبیوں کے ساتھ کیسا کیسا استہزاء کیا، ان کا تمسخر، ان کا مذاق اڑایا، یہ قرآن کریم کا اتنا وسیع عنوان ہے کہ اللہ کے ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، ہر نبی کو تانے دیے گئے، ہر نبی کا استہزاء کیا گیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اے محبوب ہم نے ہر نبی کے لیے، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے اس کی قوم میں مخالفین پیدا کیے، اس کی قوم میں دشمن پیدا کیے، اس کی قوم میں شیاطین میں سے، انسانوں میں سے اس کا مذاق اڑانے والے پیدا کیے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا استہزاء کیا گیا، جیسے پہلے نبیوں کا استہزاء کیا گیا، یہی معاملہ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں، یہ کافر جب آپ کے سامنے آتے ہیں، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کافر آپ کا استہزاء کرتے ہیں۔ تو مذاق اڑانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا تمسخر اڑانے کے لیے مختلف باتیں، مختلف شوشے چھوڑتے۔ کبھی یہ کہتے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کرنا تھا تو یہ مکہ اور طائف، ان دونوں شہروں میں اتنے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے اس مکے میں اور طائف میں ہیں، اللہ تعالیٰ مکے اور طائف میں سے کسی بڑے سردار پر قرآن نازل کرتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل معاذ اللہ اسی پہ کرنا تھا جو یتیم ہے، اسی پہ کرنا تھا جو سردار نہیں ہے، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس دنیاوی جاہ و حشمت نہیں ہے؟ اور کہتے تھے اگر تو سچا ہے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو چاہتا ہے ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں، تجھ پہ ایمان لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، مکے میں پانی کے چشمے جاری کر دے، نہریں جاری کر دے۔ تجھے پتہ نہیں چلتا کہ مکے کے لوگ پانی کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں، تو یہ چشمے اور دریا اور نہریں مکہ میں جاری کر دے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تیری ملکیت میں تیرے پاس بڑے باغات ہوں کھجوروں کے، بڑے باغات ہوں انگوروں کے، خود تو تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خود تیرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف، تیرا کوئی سونے چاندی کا محل ہی ہو جائے، کوئی سونے چاندی کے محلات کا تو مالک بن جائے،
زمینوں کا، جائیدادوں کا، باغات کا مالک بن جائے اور تیرے پاس کوئی فرشتہ آئے، اس طرح کا استہزاء، اس طرح کا مذاق، اس طرح کے طعنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب پریشان نہ ہو، ان مذاق اڑانے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو یہ استہزاء، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام کو طعنہ زنی کا نشانہ بنانا تمام نبیوں کے ساتھ بھی ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، آپ کے دور میں بھی ہوا۔ آپ کے مخالفین نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا، آپ کو طعنے دیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور استہزاء اور طعنہ زنی جیسے کفار مکہ کا طرز رہا، کفار مکہ کے بعد ان کے جانشین اور کفار مکہ کی روحانی اولاد ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو طعنہ زنی کا نشانہ بناتے رہے۔ ہر دور میں یہ رہا، ہر دور میں وہی باتیں، ہر دور میں وہی بے جا اعتراضات۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک دور تھا جب زبان کے ذریعے طعنہ زنی، زبان کے ذریعے استہزاء ہوتا تھا، زبانی استہزاء۔ پھر زبان سے آگے بڑھ کے لوگوں نے لکھنا شروع کیا، کتابیں لکھیں، اپنی اپنی کلمیں ناپاک کی، اور اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ طعنہ زنی کی، آپ کی ذات اقدس پہ اعتراضات کیے۔ قلم کا دور چلتا رہا، کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھ لیں، یہ 2-4 دن پہلے ایک مستند عالم دین کا مکالمہ سن رہا تھا۔ وہ بڑے محقق عالم فرما رہے تھے کہ اگر صرف یہ گزشتہ صدی کو دیکھ لیا جائے، گزشتہ صرف 100 سال کو دیکھا جائے، صرف گزشتہ 100 سال میں جو ہمارے علم کے مطابق کم و بیش 6000 کتابیں ایسی لکھی گئیں جن کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تنقید کی گئی، آپ کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، طعنہ زنی کی گئی۔ صرف 100 سال میں تقریباً 6000 کتابیں لکھی گئیں، اور اس سے پہلے بھی بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ پھر کتابوں سے اگلا بڑھ کے جو قدم اٹھایا گیا، کتابوں سے آگے بڑھ کے انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین اور انبیاء پہ تنقید کا جو طرز اپنایا گیا، وہ گستاخانہ فلمیں تھیں جو محض فلموں کے نام پہ اور لوگوں کو دل بہلاوے کے نام پہ وہ فلمیں بنائی گئیں اور فلمیں دکھائی گئیں۔ ان فلموں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین، ان فلموں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات پہ تنقید۔ تو زبانی گستاخیاں، قلم سے گستاخیاں، فلمیں بنا کے گستاخیاں کی گئیں، اور بھی گستاخیوں کے توہین کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ لیکن آج جس موضوع کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں اس پہ بڑی توجہ فرمائیں۔ تقریباً سن 2005 سے گستاخی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا، تنقید کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 2005 سے اور پھر 2006 میں 7 میں وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کی جاتی رہی، اور پھر ابھی اسی گستاخی کا اعادہ انہی دنوں میں فرانس کی طرف سے کیا گیا۔ پہلے یورپ کے مختلف ملکوں نے وہ گستاخی کا طرز عمل اپنایا۔ وہ گستاخی کیا تھی؟
اور وہ استہزاء اور تنقید اور مذاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیا گیا وہ کیا تھا؟ محض جذباتی پہلو اور محض جذباتی باتوں کا اظہار کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اصل حقیقت حال کو سمجھا جائے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ سن 2005 سے وہ گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ خاکے کیا ہیں؟ یہ خاکے وہی ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں کارٹون کہتے ہیں۔ آج کی جدید زبان میں جسے کارٹون کہا جاتا ہے اسی کو اردو زبان میں خاکے کہا جاتا ہے۔ وہ کارٹون شائع کیے گئے اور وہ خاکے شائع کیے گئے اور ان خاکوں کے ساتھ ان کارٹونوں کے ساتھ ایسی عبارات تحریر کی گئیں۔ پہلے تو کارٹون بنانا، ایک خاکہ شائع کرنا، پھر اس کارٹون کے ساتھ ایسی تحریر کرنا اور اس کارٹون کے ذریعے اس خاکے کے ذریعے ایک ایسی سوچ دینا جو اس کارٹون کے بارے میں مذاق ہو، اس کارٹون پہ استہزاء ہو، تنقید ہو۔ یہ گستاخانہ خاکے شائع ہونا شروع ہوئے مختلف ملکوں کی طرف سے، کبھی ڈنمارک کی طرف سے، کبھی ہالینڈ کی طرف سے، کبھی فرانس کی طرف سے، اور مختلف ملکوں کی طرف سے یہ سلسلہ شروع ہوا، وقتاً فوقتاً چلتا رہا۔ ان گستاخانہ خاکوں پہ امت مسلمہ نے جس رد عمل کا اظہار کیا، یقیناً اتنا اظہار ناکافی ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، انتہائی ناکافی ہے، وہ رد عمل انتہائی ناکافی ہے۔ کئی سال پہلے آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگا، تقریباً 1988 میں ایسی ہی ایک ناپاک جسارت کی گئی۔ وہ بدبخت اور شقی ترین انسان سلمان رشدی نے شیطانی آیات کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی ایک بدبخت خاتون تسلیمہ نے ایسی ہی گستاخی اور توہین آمیز تحریر لکھی، اور تسلیمہ نسرین کے بعد جب اس کی کتاب منظر عام پہ آئی، شیطانی آیات لکھی گئی، بڑا رد عمل کا اظہار ہوا۔ ہمارے پاکستان میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی لوگ اس موقع پہ شہید ہوئے، اور پھر گستاخی کا سلسلہ جاری رہا، مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو میں آج آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رد عمل تھا امت مسلمہ کے نوجوانوں کی طرف سے، یہ رد عمل انتہائی ناکافی، انتہائی ناکافی، یہ رد عمل انتہائی ناکافی ہونا یہ چاہیے تھا کہ سلمان رشدی نے جو کچھ لکھا تھا اس کو اس کے ان اعتراضات کا جواب ملتا، اس کی اس تحریر کا جواب دیا جاتا۔ لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں، سلمان رشدی کے خلاف احتجاج کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں تھے، سلمان رشدی کی پہ لعنت کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں تھے، لیکن سلمان رشدی کی تحریروں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ صرف 2 کتابیں سلمان رشدی کے رد میں آئیں، اور وہ 2 کتابیں بھی کہاں سے لکھی گئیں، کنہوں نے لکھی؟ سلمان رشدی کے رد میں ایک کتاب تہران سے شیعہ کی طرف سے آئی، اور اس کے رد میں ایک کتاب مرزائیوں کی طرف سے آئی، اہل سنت والجماعت مسلمان نوجوانوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے اس کے رد میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں آئی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو گستاخانہ سلسلے اور گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے ہیں، آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ وہ گستاخانہ خاکے کیا ہیں، وہ کارٹون کیا ہیں، ان کارٹون میں کیا بات کہی گئی ہے،
اور ان خاکوں کے ذریعے کیا پیغام دیا گیا ہے اور ان خاکوں کے ذریعے کیا توہین کی گئی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ میں سے کسی کو نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا ہے؟ کہ وہ خاکوں میں کیا تھا۔ اور اب جو خاکے شائع ہو رہے ہیں، فرانس کی طرف سے خاکے شائع ہوئے، کارٹون شائع ہوئے، ان میں کیا بات کہی گئی ہے کسی کو نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے پھر ان کے ان اعتراضات کا جواب کیا ہوگا؟ ہم ان کے ان خاکوں کے جواب میں کیا کہیں گے؟ محض جذباتی نعرے لگا دینا، اپنے ہی ملک کی سڑکیں بلاک کر کے اور اپنے ہی مسلمانوں کو پریشان کر دینا، آگ اور جلاؤ اور گھراؤ کر دینا، یہ اسی جذباتی پن کا نتیجہ ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اسی جذباتی ماحول کا نتیجہ ہے۔ جو ماحول امت مسلمہ نے پیدا کیا اسی جذباتی ماحول کا نتیجہ ہے جو ابھی 2-3 دن پہلے انتہائی افسوسناک واقعہ خوشاب میں پیش آیا۔ یہ اسی جذباتی ماحول کا نتیجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جی خوشاب میں جو واقعہ پیش آیا، خوشاب میں ایک بینک مینیجر جو پکا مسلمان، انتہائی مخلص مسلمان اور نمازی اور انتہائی دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والا، وہ بینک مینیجر جو بینک کا گارڈ تھا، اس بینک کے گارڈ کا اور بینک مینیجر کا آپس میں کوئی ذاتی تنازعہ تھا اور اس کی تفصیلات میڈیا پہ موجود ہیں۔ اس بینک کے گارڈ نے اپنے ذاتی تنازعہ اور ذاتی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس بینک مینیجر پہ فائرنگ کی، وہ شدید زخمی ہوا، ہسپتال میں گیا اور ہسپتال میں جا کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اور بینک مینیجر نے باہر آ کے شور کیا کہ اس نے گستاخی رسول کی تھی، اس نے گستاخی رسالت کی تھی، میں نے اس گستاخی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا ہے۔ بینک سے باہر آیا، پولیس آئی، پولیس اسے گرفتار کر رہی ہے اور سینکڑوں لوگ اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اس کا ماتھا چوم رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں اور سینکڑوں لوگ اس کے حق میں حمایت کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہ وہ جذباتی ماحول، جذباتی فضا جو امت مسلمہ میں پیدا ہوئی، اس کا نقصان شاید دشمنوں کو کم ہوا ہو، اپنوں کو اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ خدا را ان باتوں پہ غور کریں۔ وہ جو گستاخانہ خاکے تھے، وہ جو کارٹون ہیں، ان کارٹونوں میں 2 باتیں جو کہی گئی ہیں 2005 سے لے کے آج تک وہی دونوں باتیں دہرائی جا رہی ہیں، بار بار وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا اور کارٹون بنا کے آگے جو بات لکھی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پہ حملہ تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، یہ وہ نبی ہے جس کو عورتوں میں بڑی دلچسپی تھی، معاذ اللہ یہ وہ نبی ہے جو بڑا شہوت پرست تھا، جس نے اپنے حرم میں 11 بیویاں رکھی تھیں، جس نے 11 نکاح کیے تھے اور جس نے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہا کہ 4 نکاح کرو۔ ان گستاخانہ خاکوں میں، تمام خاکوں میں پہلی مشترکہ جو بات تھی وہ مشترکہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پہ حملہ تھا۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے جی؟ پتہ ہے نا؟ یہ خاکے میں جو بات کہی گئی آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات اور دوسرا جو اعتراض کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی پہ اعتراض کیا گیا۔ آپ کا کارٹون بنا کے آپ کو پگڑی پہنائی گئی اور اس پگڑی میں سے میزائل نکل رہی ہیں، اس پگڑی میں سے گولیاں نکل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم تھمایا گیا، اس قرآن کریم میں سے گولیاں نکل رہی ہیں، گویا تشدد پسند، قتل و غارت گر
اور قتل و غارت گری کا سبق دینے والا، یہ جہادی زندگی پہ حملہ ہوا، یہ دو تصور اور دو اعتراض سامنے رکھ کے 2005 میں وہی کارٹون بنائے گئے، پھر وقتاً فوقتاً انہی کارٹونوں کو شائع کیا گیا، اور آج فرانس نے بھی وہی کارٹون شائع کیے ہیں، اور تمام کے تمام گستاخانہ خاکوں میں یہی دو باتیں کہی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پہ حملہ، آپ کی جہادی زندگی پہ حملہ۔ لیکن میرے بھائیوں، نوجوانوں، امت مسلمہ کے نوجوانوں، میں تمہاری غیرت کو جھنجھوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، خاکے بنانے والوں نے خاکے بنائے، آپ کی ازدواجی زندگی پہ حملہ کیا، جہادی زندگی پہ حملہ کیا، میں دیکھوں، میں سوچوں، مجھے میرے نبی کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کتنا علم ہے، مجھے آپ کی جہادی زندگی کے بارے میں کتنا علم ہے، مجھے آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کتنی معلومات ہیں، میں کیا کفر کو جواب دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پوری انسانیت کے لیے کتنی سہولتیں لائیں، پوری انسانیت کو آپ کی ازدواجی زندگی سے کیا کیا سہولتیں ملی، راحتیں ملی، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی، آپ کی جہادی زندگی سے انسانیت کو کیا ملا، آپ کی جہادی زندگی سے کیا سکون اور کیا امن امان کی بہاریں آئیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ازدواجی اور جہادی زندگی کو جیسے کفار نے تختہ مشق بنایا ہے، استہزاء کیا ہے، بہت سے مسلمان اس مذموم حرکت میں ملوث ہیں۔ تو یہ گستاخانہ خاکوں میں دو بنیادی اعتراض کیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور آپ کی جہادی زندگی۔ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے گی کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیا ہے اور آپ نے کیسے ازدواجی زندگی اختیار کی، انسانیت کو اس سے کیا سبق ملا اور انسانیت کو اس سے کیا خیر کی بھلائی کی راہیں ملی، اور جہادی زندگی کیا ہے، ازدواجی اور جہادی زندگی کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ احباب سے یہی گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لایا کریں، وقت پہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات پوری کی پوری سنیں گے، پوری بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی، تاکہ ہم پورے 1:30 بجے جمعے کی نماز بھی کھڑی کر سکیں اور بات بھی پوری ہو جائے۔ بعض مرتبہ بات لمبی ہو جاتی ہے، ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، جب بات لمبی ہوتی تھی تو کہتے تھے افصاحب، کہتے یار میں نے گاڑی اب جا کے کسی اسٹیشن پہ کھڑی کرنی ہے نا، جی گاڑی کسی اسٹیشن پہ کھڑی کرنی ہے، راستے میں تو گاڑی کھڑی نہیں کر سکتا، جب بات چل رہی ہو تو بات تو پھر پوری کرنی پڑتی ہے، وہ ادھوری بات تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی اور آپ کی جہادی زندگی، اسی پہ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔